اگر آپ کے سینے میں کوئی ایسا درد ہے جو کسی کو بتایا نہیں جا سکتا، اگر آپ نے سب کچھ کہہ دیا ہے مگر کسی نے سمجھا نہیں، تو بس ایک لمحے کے لیے رک جائیں اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سنیں۔ کبھی کبھی انسان کا دل ایسے ٹوٹتا ہے کہ آواز نہیں نکلتی، مگر اندر کچھ مر جاتا ہے۔ وہ مسکراتا ہے، لوگوں سے بات کرتا ہے، مگر جب تنہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک خاموش چیخ اٹھتی ہے۔ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جن پر آنسو بھی ساتھ نہیں دیتے، کچھ صدمے ایسے ہوتے ہیں جن پر انسان رو بھی نہیں سکتا، اور کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی مرہم نہیں ہوتا۔ ان لمحوں میں انسان سب سے پہلے لوگوں کو یاد کرتا ہے، دوستوں کو، رشتوں کو، اپنوں کو، مگر جب وہ سب خاموش ہو جائیں، جب سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، تب انسان کو ایک حقیقت کا احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں جو دل کے سارے درد سن سکے۔ اسی لمحے انسان کے دل میں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا کوئی ہے جو مجھے واقعی سمجھ سکے؟ کیا کوئی ہے جو میرے دل کی بات سنے بغیر سوال کیے؟ کیا کوئی ہے جو میرے آنسوؤں کو دیکھے بغیر شرمندہ کیے؟ اور وہیں سے انسان کا سفر شروع ہوتا ہے، اللہ کی طرف۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ نہیں آتا کہ جب دل ڈوب جائے تو اللہ سے بات کیسے کریں۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں، مگر دل کی بات نہیں کر پاتے۔ ہم الفاظ تو بولتے ہیں مگر دل خاموش رہتا ہے۔ ہم ہاتھ تو اٹھاتے ہیں مگر آنکھیں خشک رہتی ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ میری دعا کیوں قبول نہیں کرتا؟ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ شاید ہم نے اللہ سے بات ہی نہیں کی؟ ہم نے رسم ادا کی مگر رابطہ قائم نہیں کیا۔ ہم نے الفاظ پڑھے مگر دل نہیں کھولا۔ ہم نے دعائیں رٹیں مگر درد نہیں سنایا۔ یاد رکھیں، اللہ کو خوبصورت الفاظ نہیں چاہیے، اللہ کو سچا دل چاہیے۔ وہ دل جو ٹوٹا ہوا ہو، وہ دل جو رو رہا ہو، وہ دل جو سچ بول رہا ہو۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے، جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے تب اللہ کے دروازے کھلتے ہیں، کیونکہ انسان جب مضبوط ہوتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے تو اللہ کو صرف نماز تک محدود کر دیتا ہے، مگر جب دل ٹوٹتا ہے، جب امیدیں ختم ہوتی ہیں، جب راستے بند ہو جاتے ہیں، تب انسان کو یاد آتا ہے کہ اس کا ایک رب بھی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی اللہ سے بات کرتے ہیں یا صرف شکوے کرتے ہیں؟ اکثر لوگ جب دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں، یا اللہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یا اللہ میں نے کیا قصور کیا؟ یا اللہ سب کچھ مجھ سے ہی کیوں چھین گیا؟ یہ دعا نہیں ہوتی، یہ شکایت ہوتی ہے۔ اللہ شکایت سن بھی لیتا ہے، مگر وہ دل کی بات سننا چاہتا ہے۔ وہ یہ سننا چاہتا ہے کہ یا اللہ میں تھک گیا ہوں، یا اللہ میں کمزور ہوں، یا اللہ مجھے سہارا چاہیے، یا اللہ میرے پاس تیرے سوا کوئی نہیں۔ جب انسان یہ الفاظ دل سے کہتا ہے تب آسمان خاموش نہیں رہتا۔ یاد رکھیں، اللہ سے بات کرنے کے لیے کوئی خاص زبان نہیں چاہیے، کوئی خاص الفاظ نہیں چاہیے، کوئی خاص وقت نہیں چاہیے، صرف ایک چیز چاہیے، سچائی۔ آپ رات کے اندھیرے میں اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھ کر بس اتنا کہہ دیں، یا اللہ میرا دل بہت دکھا ہوا ہے۔ بس یہی جملہ کافی ہے، کیونکہ اللہ کو آپ کی زبان نہیں، آپ کا دل سنائی دیتا ہے۔ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے، میں اللہ سے کیا کہوں، میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیں، جب الفاظ ختم ہو جائیں تب آنسو بولتے ہیں، اور جب آنسو بولتے ہیں تو اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بندے کے قریب ہوتا ہے جو تنہائی میں اسے یاد کرتا ہے۔ تنہائی میں روئے گئے آنسو اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی ہوتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے ہم مضبوط بن جاتے ہیں، مگر اللہ کے سامنے کمزور ہونا اصل عبادت ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اللہ سے بات کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ مضبوط بننے کی کوشش چھوڑ دیں۔ اللہ کے سامنے روئیں، شکوہ کریں، دل کھول دیں، کیونکہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے بات کرے۔ آپ نے کبھی غور کیا، جب بچہ رو کر ماں کے پاس جاتا ہے تو ماں اسے خاموش نہیں کراتی بلکہ گلے لگا لیتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب بندہ رو کر اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ اسے رد نہیں کرتا بلکہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ مگر افسوس، ہم لوگوں کے سامنے تو رو لیتے ہیں مگر اللہ کے سامنے نہیں روتے۔ ہم دوستوں کو تو سب کچھ بتا دیتے ہیں مگر اللہ کو نہیں بتاتے۔ ہم سوشل میڈیا پر تو درد لکھ دیتے ہیں مگر سجدے میں نہیں کہتے، اور پھر ہم کہتے ہیں دل کو سکون کیوں نہیں ملتا؟
سکون اس لیے نہیں ملتا کہ آپ نے دل کی بات غلط جگہ کی، دل کی بات صرف اللہ سے کرنی چاہیے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ دل ٹوٹنے کے بعد انسان سب سے زیادہ جس ہستی سے بات کرنے سے گھبراتا ہے وہ اللہ ہوتا ہے۔ وہی اللہ جو سب سے زیادہ قریب ہے، وہی اللہ جو دلوں کے حال جانتا ہے، وہی اللہ جس کے لیے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں، پھر بھی انسان اس کے سامنے خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ اللہ دور ہے، بلکہ اس لیے کہ ہم خود اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ میں نے تو گناہ ہی گناہ کیے ہیں، میں کس منہ سے اللہ کے سامنے جاؤں۔ یہ ڈر، یہ خوف، یہ احساس شرمندگی انسان کو اللہ سے دور نہیں کرتا، بلکہ انسان خود کو اللہ سے دور کر لیتا ہے۔ یہ شیطان کا سب سے کامیاب وار ہے۔ وہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ اللہ نہیں ہے، وہ بس یہ کہتا ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے، اور بس یہی ایک جملہ دل اور اللہ کے درمیان دیوار بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہوتا تو وہ آپ کو رات کی تنہائی کیوں دیتا؟ اگر اللہ آپ سے منہ موڑ لیتا تو وہ آپ کے دل کو توڑ کر اپنی طرف کیوں لاتا؟ دل کا ٹوٹنا اللہ کی ناراضگی نہیں ہوتا، بلکہ اکثر اللہ کی توجہ ہوتی ہے۔ مگر ہم نے ہر تکلیف کو سزا سمجھ لیا ہے، ہر آزمائش کو عذاب سمجھ لیا ہے، ہر آنسو کو اللہ کی دوری سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ انسان کو توڑتا ہے تاکہ انسان اللہ کے سامنے جھک جائے۔ کبھی کبھی اللہ سب سہارے چھین لیتا ہے تاکہ بندہ کہے یا اللہ اب تو ہی کافی ہے۔ کبھی کبھی اللہ انسان کو اکیلا کر دیتا ہے تاکہ بندہ غلط دروازوں پر جانا چھوڑ دے۔ سوچیں، اگر آپ کا دل نہ ٹوٹتا تو کیا آپ واقعی اللہ سے بات کرتے؟ اگر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا تو کیا آپ رات کے آخری پہر سجدے میں گرتے؟ اگر سب لوگ ساتھ ہوتے تو کیا آپ اللہ کو ڈھونڈتے؟ نہیں، ہم اللہ کو ضرورت کے وقت زیادہ یاد کرتے ہیں، اور اللہ ضرورت کے وقت ہمیں خود یاد دلاتا ہے۔ مگر ہم اس یاد کو بھی غلط سمجھ لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے مجھے آزمائش میں کیوں ڈال دیا؟ حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ آپ کو اپنے قریب بلا رہا ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں میں نے تو غلطیاں کی ہیں، میں نے تو نافرمانی کی ہے، میں تو قابل ہی نہیں۔ ارے انسان اگر قابل ہوتے تو اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تو ٹوٹے ہوئے دلوں کا رب ہے، اللہ تو گناہ گاروں کا سہارا ہے، اللہ تو روتے ہوئے بندوں کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ ایسی قوم لے آئے گا جو گناہ کرے اور پھر معافی مانگے اور اللہ اسے معاف کر دے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کو بندے کی عاجزی پسند ہے، بندے کا ٹوٹنا پسند ہے، بندے کا پلٹ آنا پسند ہے۔ اللہ کو خوبصورت الفاظ نہیں چاہیے، اللہ کو سچا دل چاہیے۔ وہ دل جو ٹوٹا ہوا ہو، وہ دل جو رو رہا ہو، وہ دل جو سچ بول رہا ہو۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے، جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے تب اللہ کے دروازے کھلتے ہیں، کیونکہ انسان جب مضبوط ہوتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے تو اللہ کو صرف نماز تک محدود کر دیتا ہے۔ مگر جب دل ٹوٹتا ہے، جب امیدیں ختم ہوتی ہیں، جب راستے بند ہو جاتے ہیں، تب انسان کو یاد آتا ہے کہ اس کا ایک رب بھی ہے۔ مگر وہ دل کی بات سننا چاہتا ہے۔ وہ یہ سننا چاہتا ہے کہ یا اللہ میں تھک گیا ہوں، یا اللہ میں کمزور ہوں، یا اللہ مجھے سہارا چاہیے، یا اللہ میرے پاس تیرے سوا کوئی نہیں۔ جب انسان یہ الفاظ دل سے کہتا ہے تب آسمان خاموش نہیں رہتا۔ یاد رکھیں، اللہ سے بات کرنے کے لیے کوئی خاص زبان نہیں چاہیے، کوئی خاص الفاظ نہیں چاہیے، کوئی خاص وقت نہیں چاہیے، صرف ایک چیز چاہیے، سچائی۔ آپ رات کے اندھیرے میں اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھ کر بس اتنا کہہ دیں، یا اللہ میرا دل بہت دکھا ہوا ہے۔ بس یہی جملہ کافی ہے، کیونکہ اللہ کو آپ کی زبان نہیں، آپ کا دل سنائی دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بندے کے قریب ہوتا ہے جو تنہائی میں اسے یاد کرتا ہے۔ تنہائی میں روئے گئے آنسو اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی ہوتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے ہم مضبوط بن جاتے ہیں، مگر اللہ کے سامنے کمزور ہونا اصل عبادت ہے۔ اور پھر وہ مرحلہ آتا ہے جب دعا ہو چکی ہوتی ہے، آنسو با چکے ہوتے ہیں، مگر سکون فوراً نہیں آتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تو ایمان گہرا ہوتا ہے یا انسان ڈوب جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کا تاخیر سے دینا اللہ کا انکار نہیں ہوتا۔ اللہ بندے کو تیار کر رہا ہوتا ہے، وہ صبر دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے، یقین دیتا ہے۔ انتظار سب سے مشکل عبادت ہے، مگر یہی وہ عبادت ہے جو تعلق کو مضبوط بناتی ہے۔
اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ درد ویسا نہیں رہتا، دل میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، یہی نشانی ہے کہ اللہ نے سن لیا ہے۔ اختتامی دعا۔ اللہ آج ہم تیرے حضور کسی دعوے کے ساتھ حاضر نہیں ہوئے، نہ ہم اپنی عبادتیں گنوانے آئے ہیں، نہ ہم اپنی نیکیوں کا تذکرہ کرنے آئے ہیں۔ اللہ آج ہم تیرے سامنے صرف اپنا ٹوٹا ہوا دل لے کر آئے ہیں۔ اللہ یہ وہ دل ہے جسے لوگوں نے سمجھا نہیں، یہ وہ دل ہے جس نے سب کے لیے جگہ بنائی مگر آخر میں خود ہی خالی رہ گیا۔ اللہ یہ وہ دل ہے جس نے وفا کی مگر بدلے میں بے قدری پائی، جس نے مان رکھا مگر جواب میں خاموشی ملی، جس نے سہارا دیا مگر خود زمین پر گر گیا۔ اللہ تو سب جانتا ہے، تو دلوں کے حال سے واقف ہے، تو آنکھوں کی نمی کو بھی پہچانتا ہے اور سینے میں چھپے ہوئے درد کو بھی جانتا ہے۔ اللہ آج ہم تیرے سامنے بالکل خالی ہاتھ کھڑے ہیں، نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں، نہ ہمارے پاس دلیلیں ہیں، بس ایک دل ہے جو ٹوٹ چکا ہے اور ایک آنکھ ہے جو رو رو کر تھک چکی ہے۔ اللہ تو نے خود فرمایا ہے کہ تو ٹوٹے ہوئے دل کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ اگر یہ دل ٹوٹا ہے تو تیری رضا سے ٹوٹا ہے، اگر یہ آنکھ رو رہی ہے تو تیرے علم میں رو رہی ہے۔ اللہ آج ہم اپنا یہ ٹوٹا ہوا دل تیرے سپرد کرتے ہیں۔ اللہ جن لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا، جن لوگوں نے ہمیں آزمائش بنا دیا، جن لوگوں نے ہمارے خلوص کو کمزوری سمجھا، جن لوگوں نے ہمارے انسوی کا مذاق بنایا، اللہ ہم ان سب کو تیرے حوالے کرتے ہیں۔ ہمیں ان سے بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں ان کی ذلت نہیں چاہیے، ہمیں ان کا روپڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ ہمیں بس تیرا ساتھ چاہیے۔ اللہ جو اس وقت یہ دعا سن رہا ہے، جو ان لفظوں میں اپنا درد تلاش کر رہا ہے، جو چپ چاپ بیٹھا ہے اور کسی کو کچھ بتا نہیں پا رہا، اللہ تو اس کے دل کی ہر بات جانتا ہے۔ اللہ ایسے میں تو ہی سننے والا ہوتا ہے، تو ہی سمجھنے والا ہوتا ہے۔ اللہ اس دعا کو سننے والے ہر دل کو سکون عطا فرما، ہر آنکھ کو چین عطا فرما، ہر روح کو قرار عطا فرما۔ اللہ تو ہمیں اپنے قریب کر لے، تو ہمیں اپنے سائے میں جگہ دے، تو ہمیں کبھی خود سے دور نہ ہونے دے۔ اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما، ہمارے یہ آنسو قبول فرما، اور ہمارے ٹوٹے ہوئے دل قبول فرما۔ آمین رب العالمین۔